بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ ہے کہ جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہی اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے جو کہ اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گورو کفن چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام علی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر لعین کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کرتا ہے۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے، اور پورے کوفہ کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہیں کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں، اور رسول اللہ کی شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا جاتا ہے، جبکہ امام علی مقام کے لخت جگر شہزادہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو پیدل سفر پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین بیماری سے نڈال ہیں اور تھوڑے سے سفر میں ہی تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملعون کوڑا مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے تھے، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو وہاں لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں اور تمام جسد مبارک کو ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایات کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ و نہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید نواسہ رسول کی بیوی حضرت رباب کی طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت سیدنا زینب سلام اللہ علیہا نے قریبی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن جید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا اور پھر اس کی گردن ہی اڑا کے رکھ دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر حضرت زینب نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت سیدنا زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا درندہ صفت خون خوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزندان رسول امام حسین اور ان کے اصحاب کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ڈال کے مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا،
تو عجب نہیں کہ ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر لعین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوارزمی اور ابن عاصم لکھتے ہیں کہ جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح کے جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو، کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ابن زیاد شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ منقول ہوا ہے۔ حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاغر و نحیف اونٹ پر اس حال میں سوار کیا گیا کہ امام حسین کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے برادران کے اطراف میں موجود ہیں۔ اگر امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے تو وہ ان کے سر پر کوڑے مارتے ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشہد النقطہ کے گرجا گھر کے قریب یہ قافلہ رکا جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے، تو اس نے قافلہ والوں سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہو اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا، سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے؟ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں، مر اور طارق کو بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم و جبر سہتے یہ اہل بیت و اطہار کا قافلہ پہلی سفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کہ کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا۔ تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ سیدنا امام حسین کا سر مبارک ایک تشت میں پیش کیا گیا اور کھانے کی میز پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور جیسے ہی بازی جیتتا ہے وہ جام نوش کرتا ہے اور باقی بچا ہوا جام تشت پر گرا دیتا ہے۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمنوں کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار حضرت سیدنا زین العابدین نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت زین العابدین کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چھاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درست لب و لہجہ میں غافل و ناآگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ ان پر حضرت امام زین العابدین اور حضرت سیدنا زینب کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں
نہ وہاں موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی پیاری آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اور ہمارے دلوں کو بغض اہل بیت سے پاک رکھنا اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور پاک اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔